ڈینش کارٹونز اور چارلی ایبڈو میں جو پھر دوبارہ سے پبلش ہوئے ہیں، میری ریسرچ اس کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ جب قرآن کی ٹرانسلیشن، فرسٹ ٹرانسلیشن آف قرآن ان اینی آف دا یورپین لینگویج، دیٹ واز آلسو ڈن بائی پیٹر دی وینریبل. اور جب یہ ٹرانسلیشن اس نے کروائی تھی، اس نے ایک کمیشن کیا تھا 4 ممبرز کو، 4 لوگوں کو، جنہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور بڑے نیگیٹیولی اور غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا ان لوگوں نے. تو یہ جب اس کی ایک طرح سے حاشیے لکھ رہا تھا نا، جو اس کی ایک طرح سے ایکسپلینیشن لکھ رہا تھا، تفسیر لکھ رہا تھا، تو جہاں کہیں بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو یہاں وہاں پہ یہ خاکوں میں خاکے بنا دیا کرتا تھا حاشیوں میں. تو وہ خاکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈینش کارٹونز پبلش ہوئے تھے، ان کی ایکچولی جو انسپریشن تھی وہ آپ کو یہاں سے ملتی ہے کہ اس نے یہ خاکے موسٹلی جو کچھ بھی پیٹر دی وینریبل نے بنایا تھا وہ پھر بعد میں نیوز پیپرز میں پبلش ہوا. میں یہ اس کو بہتر سمجھوں گا کہ میں آج آپ کے سامنے اس کا بھی ذکر کروں کہ کونسل آف وین ایک علاقہ ہے فرانس کا. اگین کونسل آف وین نے 1311 اور 1312 میں جب یہ کروسیڈز بھی ساری and they were unable to finish the Muslims from the entire world، وہ یہ کام کریں کہ جس سے مسلمان بالکل ختم ہو جائیں دنیا سے. جب یہ نہیں ہو پائے بڑی لانگ سٹرگل کے بعد، بلکہ بہت ساری سینچریز کی سٹرگل کے بعد بھی جب یہ نہیں کر پائے، تو جو ایلڈرز آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچینٹی تھے، دے سیٹ ٹوگیدر وین کے اندر، فرانس کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک کونسل بنایا جس کو کونسل آف وین کہا جاتا ہے. 1311 اور 1312 یہ 2 سال مسلسل بیٹھے، ڈیلیبریٹ کیا، ڈسکس کیا، اینڈ فائنلی دے فاؤنڈ آؤٹ اینڈ ریچ ٹو اے ریزولوشن. واٹ واز دیٹ ریزولوشن؟ دس از ویری انٹرسٹنگ فار آل آف اس ٹو پانڈر اپان. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے